وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ اسی سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو ایک منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کو نہیں مانتے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تشریحات ہیں اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ان کا رد اس آیت مبارکہ میں موجود ہے کہ اگر قرآن بذات خود ہی کافی ہوتا اور اس میں نبی کے بیان کی حاجت نہ ہوتی، اگر قرآن خود کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ اے محبوب ہم نے تمہاری طرف قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے کھول کر بیان کر دیں۔ تبیین کا مطلب ہوتا ہے اس کے معنی کو کھول کے بیان کر دینا، ورنہ محض پڑھ کر سنا دینا کہ جو آیت اتری اسے پڑھ کے سنا دیا، اس کے لیے تو تلاوت کا لفظ آتا ہے، وہ تو ہے یتلو علیہم، کہ تو اب آیت مبارکہ اگر صرف تلاوت کرنی ہوتی، یعنی نبی نے اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہ کرنا ہوتا اور صرف لوگوں کو قرآن ہی دینا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں، یہ نہ فرماتا کہ لوگوں کو کھول کر بیان کر دیں۔ یہ جو کھول کر بیان کرنا ہے یہ اس کے معانی کو بیان کرنا ہے، اس کے مفاہیم کو سمجھانا ہے، اس کے مطالب کو بیان کرنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ منصب رسالت کی ایک بنیادی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے قرآن کے مفاہیم کو کھول کر بیان کر دیا جائے، اور وہ جو نبی کریم علیہ السلام نے تبیین قرآن فرمائی، تبیین کتاب فرمائی، یعنی کتاب کو جو کھول کر بیان کیا، وہ احادیث مبارکہ کے ذخیرے کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم قرآن کو لے لیں اور حدیث کو چھوڑ دیں۔ حدیث جو ہے یہ تبیین کتاب ہے، جیسے قرآن کو ماننا ضروری ہے اسی طرح اس کی تبیین جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے اسے بھی ماننا ضروری ہے۔